اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک عظیم حکمت جو ہے اس کے اندر مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الداع کا لفظ استعمال کیا، پکارنے والے کی پکار، اجیب دعوت الداعی۔ پہلے تو پکار کو سمجھ لیں۔ پکار کے لیے عربی میں لفظ دعا ہوتا ہے، جس طرح عربی میں اردو میں ہم دعا کہتے ہیں، اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے دعا، لیکن یہاں اجیب دعاء الداعی کے بجائے اجیب دعوت الداعی، میں دعوت کرنے والے یعنی دعویٰ کرنے والے، پکارنے والے کی ایک سنگل پکار کو، دعویٰ میں تا مربوطہ کا جو حرف ہے دعوتن، اس کے اشارے ہوتے ہیں مصدر مرہ کی طرف، یعنی جو چیز ایک دفعہ کی جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی دعا نہیں کی یا عرصوں دعا نہیں کی، اور عرصوں دعا غفلت میں عبادت سے دور ہو کے ایک دن اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے رب کو پکارے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس کو ایک کمپیریسن سے سمجھیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی خدا نخواستہ اپنے والد سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے ان کو کال کرنی چھوڑ دی، بات کرنی چھوڑ دی، رشتہ منقطع کر لیا، کئی سال گزر گئے، کئی سال بعد آپ کال بھی کریں گے تو کیا آگے سے جواب ملے گا؟ اب یاد آیا ہوں، اب کال کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں تمہاری بات کی، ہینگ اپ کر دے گا کوئی فون۔ کوئی دوست ہوگا آپ کو، وہ کہے گا مجھے بھول کیوں گئے تم، میرا خیال کیوں نہیں کیا، میرا پہلے ذکر نہیں آیا، میرا پہلے بالکل کوئی خیال نہیں آیا۔ اب سمجھتے ہو کہ جیسے ایک دفعہ پکارو گے، اور پکارو بھی کیوں؟ اپنی ضرورت کے لیے، کال بھی کی تو اپنی ضرورت کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی، کئی سال بھول کر بھی اپنی ضرورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا پیش کی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ نہیں ہے کہ وہ کہے اچھا آپ کیوں مانگ رہے ہو، اب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ وہ سارا وقت جب مزے کر رہے تھے، جب گناہ کر رہے تھے، جب مجھے بھولے ہوئے تھے، تب تو میں یاد نہیں آیا، اب تمہیں مصیبت پڑی ہے تو اب میں یاد آ گیا ہوں۔ ایسا جواب نہیں دیتا میرا رب۔ میرا رب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ دعوت الداعی، وہ ایک پکار۔ اور وہ پکار کس کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہوگی، کوئی بہت ہی مومن ہوگا، کوئی تہجد پڑھنے والا ہوگا، کئی نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، حج عمرہ کرنے والا ہوگا، قرآن حفظ کرنے والا ہوگا، یا کوئی بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، تو پھر اس کا کوئی یعنی مکان بنتا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ دعا کرنے کے لائق بنے۔ یہاں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، جس کی جو دعا کا جواب فوراً دیا جا رہا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن ہے الداعی، پکارنے والا۔ پکار کے تو دیکھو کوالیفائی ہو گئے، پکار کے تو دیکھو تم خاص بن گئے اللہ تعالیٰ کے، میں خاص بن گیا اللہ تعالیٰ کے۔ یہ کیا عظیم بات کی ہے میرے رب نے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں نا، کہ فلانے تو یہ تو مجھ سے بہت اچھے مسلمان ہیں، اللہ ان کی بات سنے گا، میری کیوں سنے گا؟ انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے، انہوں نے بہت نیک کام کیے، میں نے تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ میری بات کیوں سنے گا؟ یہ ذہنیت اللہ نے ریموو کر دی، خاص کر اس مہینے میں بھی، ویسے تو ہمیشہ کے لیے، لیکن خاص کر اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذہنیت ریموو کر دی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا پہلے، جو کچھ بھی غلطیاں کی ہیں، آپ اس پر شرمندہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات اب کبھی نہیں سنے گا، اس سب کو صاف کر دیا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں ہمیشہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ہمیشہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور ایک اس کی سنگل پکار کا۔ یہاں پر دو تین چیزیں اور ہیں۔ پہلی جو ہمارے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا، جو میرے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، وہ ہے عبادی، میرے بندے۔ اب کوئی کہے میں بندگی تو کرتا نہیں ہوں تو میں بندہ کیسے بنا؟ میں تو خود ہی گناہ کرتا رہتا ہوں، میں اللہ کی بات سنتا ہی نہیں، میں نے تو کبھی قرآن پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی نماز پہ غور نہیں کیا، کبھی عبادت پہ غور نہیں کیا، تو میں کیسا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم مانو یا نہ مانو، بندے تو تم میرے ہی ہو۔ اور اپنی طرف جو اس کو منسوب کیا نا، عبادی، جو یا استعمال ہوا ہے، بلاغت کے علماء کہتے ہیں، عربی بلاغہ کے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے بندے کہتا ہے ہمارے بندے کے بجائے، یا اللہ کے بندے کے بجائے، جب وہ یہاں پر یہ کو لے کے آئے ہیں نا، تو اس میں ایک خاص قرب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہت قریب، یعنی جب آپ میں کا لفظ قرآن میں دیکھیں گے اللہ کے لیے، تو اس میں صرف دو ہی امکان ہے، یا تو اللہ بہت غصے میں، یا بہت ہی زیادہ رحمت ہو رہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ رحمت ہو رہی ہے، یہاں اسی لیے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ایک بات جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہ عباد کا لفظ بھی جو ہے، جو وہاں جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں الاظہار فی مقام الاضمار، یعنی اللہ کہہ سکتے تھے کہ جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اور جگہ آتا ہے قرآن میں یسألونک، وہ پوچھتے ہیں،
یسألونک اذا سألوک، جب وہ آپ سے پوچھیں. لیکن یہاں پر اذا سألک عبادی عنی، یعنی وہ کے بجائے عباد کا لفظ، یعنی خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں ذکر کے ساتھ منشن کیا، صرف ایک ضمیر کے ساتھ نہیں کہ وہ کا لفظ استعمال کر دیا، خاص ہمارا ذکر کیا گیا وہ بھی عباد کے لفظ سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پھر میں نے اجیبو کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا. اجیبو کا لفظ ہوتا ہے افعال سے، باب افعال سے، اجابہ یجیبو اجابتاً. اس کے معنوں میں سے ہے فوراً جواب دینا، فوراً جواب دینا. اگر آپ دیر سے جواب دیں تو اس کے لیے استجابہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، استجابہ. لیکن یہاں پر اجیبو، میں فوراً جواب دیتا ہوں، جو بھی پکارے اس کی پکار کا فوراً اسی وقت جواب دیتا ہوں. میں نے جب یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے اپنے استاد سے بھی پوچھا تھا اس وقت. وہ یہ تھا کہ میں کمپنی میں کام کرتا تھا، ہماری کمپنی میں کوئی 500-600 امپلائیز تھے، اور آبویسلی آپ اگر لوور رینک میں ہیں تو آپ کے اوپر ایک مینیجر ہے، اس کے اوپر ایک ڈائریکٹر ہے، پھر ریجنل ڈائریکٹر ہے، پھر سی ای او ہے. جو سی ای او ہے وہ ہائیسٹ رینک ہے پوزیشن کمپنی میں. تو جو سیکریٹری ہے یا جو انٹرنشپ کر رہا ہے یا جو لوور رینکس میں ہے آفس میں، اس کا براہ راست کانٹیکٹ تو سی ای او سے نہیں ہوتا، اس کا اپنے مینیجر سے ہوتا ہے، مینیجر کا ڈائریکٹر سے ہوتا ہے. ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جائے، جتنا کوئی اہم ہوتا ہے نا اس کا ٹائم اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو جیسے اگر جب ایک زمانے میں میری بیٹی کو ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہی نہ ملے، اس کو 9 مہینے میں اس کو ایک اپوائنٹمنٹ ملے، اور وہ اگر آپ 15 منٹ دور ہو گئے تو اگلے 9 مہینے کے لیے خدا حافظ، نہیں ملنی آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دوبارہ. جتنا کوئی اہم ہوتا ہے اتنا اس کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے. آپ کے اسکیجول پہ وہ نہیں ہوتا، وہ یعنی آپ کو اس کے اسکیجول پہ ہونا پڑتا ہے. اگر وہ کہے میرے پاس صرف سیٹرڈے نائٹ ہے تو آپ کو اپنا سارا اسکیجول کلیئر کر کے سیٹرڈے نائٹ پہنچنا پڑے گا اگر آپ نے واقعی بات کرنی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ سے اہم کون ہو سکتا ہے. اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب میرا سیٹ ٹائم ہے اس پر آ کے دعا کرنا، اس پر آ کے پکارنا، پھر میں دیکھوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ؟ میں فوراً جواب دیتا ہوں ایک سنگل دعا کا، جو بھی پکارے، جب پکارے، اذا دعان، جب بھی وہ پکارے، یعنی اپنے اسکیجول پہ. سبحان اللہ. اور اس کی کوالیفیکیشن کیا؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ نہیں، بس میری ایک ہی کوالیفیکیشن ہے، میں داع ہوں، پکارنے والا ہوں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اعزاز دے دیا. اصل میں عربی میں ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ، خاص اور عام. یعنی کوئی بھی پکارنے والا داعن، اجیبو دعوت داعن. لیکن کوئی خاص ہو پکارنے والا اس کو کہیں گے الداعی، الف لام کے ساتھ الداعی. یہاں الداع کا لفظ استعمال ہوا ہے. الداع سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو شخص مجھے پکارے گا وہ میرے نزدیک خاص ہو گیا، پکارتے وقت میرے نزدیک خاص ہو گیا. انسان کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پکارا ہے تو وہ خاص ہی ہو سکتا ہے. میری حیثیت کم نہیں کی کسی اور سے، میرا کسی کے اور سے مقابلہ نہیں ہے، اس کی دعا زیادہ قابل قبول ہے، میری دعا کم قابل قبول ہے. ایسی بات نکال دی کیونکہ وہ بھی داع ہے، میں بھی داع ہوں، وہ بھی خاص ہے، میں بھی خاص ہوں. اور اس میں سے کمپیریسن ہٹ گیا. کمپیریسن کیا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے میرے بندے، جمع کی بات ہو رہی ہے. میرے بندے جب پکاریں، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، تو میں قریب ہوں. لیکن میں پکارنے والے کی، یعنی ایک پکارنے والا، اب بندوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. میں پکارنے والے کی دعا کی پکار کو جواب دیتا ہوں اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے. یعنی ہم جمع کی بات کر رہے تھے، اب واحد پہ آ گئے، اب واحد کے بعد دوبارہ جمع پہ جا رہے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں. انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب، یا انہیں چاہنا چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں. یہاں دوبارہ جمع کی طرف چلے گئے. شروع میں جمع تھی، آخر میں جمع تھی، درمیان میں اکیلا تھا. اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کو التفات کہتے ہیں، الالتفات من الجمع الى المفرد الى الجمع. یہ جو التفات ہو رہا ہے یعنی ٹرانزیشن ہوتی ہے، اس کا بھی قرآن میں ایک بڑا اہم رول ہے. یہاں پر بات یہ شاید کہی جا رہی ہے کہ ہم نے جب عبادت کرنی ہے نا تو ہم نے اکٹھے سیکھنا ہے، اکٹھے ہو کر ہم نے کلیکٹیولی ہمیں کچھ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ساری فیملی کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے ہیں، کچھ سیکھنا ہے ساتھ. تو ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے، جس طرح فاتحہ میں اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے الصراط المستقیم، اسی طرح یہاں پر. لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب دینا ہے تو تب بھی ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنے اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو شاید آپ کی فیملی والے آپ کو مدد کریں آپ کو اٹھانے میں. اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، قرآن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی ٹیچر آ کے ہیلپ کر دے گا، کوئی دوست آ کے ہیلپ کر دے گا، آہستہ آہستہ آپ کو پروان چڑھے گی. اگر آپ کو کوئی ایڈکشن ہے، آپ کو کوئی شراب کی ایڈکشن ہو گئی ہے،
آپ کو ڈرگس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، آپ کے کسی اور قسم کی، آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو گئی ہے، تو آپ کو کچھ سپورٹ سسٹم چاہیے جو آہستہ آہستہ آپ کو سپورٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے اور ان برائیوں سے آپ کو بچا لے، اپنے آپ سے آپ کو بچا لے۔ تو یہاں فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ان سب کو کوشش کرنی چاہیے میرا جواب دینے کی، جمع کی طرف اشارہ ہے کہ شاید جواب دینے میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی، ایک دوسرے کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی۔ اور دوسری طرف خوبصورتی سے جب اپنے جواب دینے کی بات کی تھی تو اجیبو کہا تھا، میں فوراً جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا تھا استجیبو۔ لیکن جب ہمارے جواب، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بھی تو تم سے کچھ مانگا ہے، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں نے بھی کچھ چیزیں مانگی ہیں، میں نے مانگا ہے کچھ حرام چیزوں سے دور ہو جاؤ، کچھ برائیوں سے دور ہو جاؤ، لیکن میرے جواب میں کم از کم کرنے کی تو کوشش کرو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میرے جواب میں بھی کچھ کریں، میری باتوں کا بھی جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔